السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں مجھے یہ بتانا ہے، جیسے ہمارے کچھ سبسکرائب ہے، ہمارے فیملی ممبرز ہیں، ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ ان کو بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک سوال تو ان کا یہ ہے، جیسے ہم نے ایک وظیفہ اپلوڈ کیا تھا قرض کے بارے میں، کہ اگر کسی کے ذمہ قرض ہے اور وہ اس دعا کا اہتمام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قرض کو ادا فرما دیں گے اور غیبی مدد ہوگی۔ تو اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ کوئی کاروبار نہ ہو، مزدوری نہ کرتا ہو، کوئی کام کاج نہ کرتا ہو، تو اللہ کی غیبی مدد کیسے ہوگی؟ دیکھیے میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، ہمارا معاملہ اور اللہ کا معاملہ الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ رہی بات کاروبار نہ ہو اور اللہ کی غیبی مدد کیسے آئے گی، تو یہ بات اس میں آ جاتی ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن ہمیں اسباب کے طور پر کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ چھوٹا موٹا کاروبار کر لیں اور اس وظیفے کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں مدد فرما دیں گے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کیسے کرے گا وہ اللہ جانتا ہے، ہمیں تو وہ کرنا ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے، بس باقی کام اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں۔ 5 وقت کا نماز کا اہتمام کریں اور جو وظیفہ بتایا جا رہا ہے اس طریقے پر اس وظیفے کو انجام دیں، اللہ اپنی قدرت سے، اپنی مصلحت سے کرے گا۔ دوسرا، وظیفے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ شروع میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، صبح شام پڑھنا ہے۔ تو دیکھو، یہ درود شریف کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کو یاد ہے پڑھ لیں۔ اگر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہے، کوئی اور یاد ہے تو وہ پڑھ لیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اور صبح شام کا جو تذکرہ ہوتا ہے کہ فجر کے بعد پڑھنا ہے، مغرب کے بعد پڑھنا ہے، تو دیکھو جب صبح شام کہا جائے تو وہ اس سے مراد فجر کے بعد ہی ہوتا ہے۔ اب فجر کی نماز کے بعد فوراً پڑھ لیں، اشراق کی نماز کے بعد پڑھ لیں، یا اشراق کی نماز کے بعد تھوڑی دیر بعد پڑھ لیں۔ ایسے ہی شام میں مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں، یا مغرب کی نماز کے بعد جب سنت و نوافل سے فارغ ہو جائیں اس کے بعد پڑھ لیں، اوابین سے فارغ ہو جائیں پھر پڑھ لیں، عشاء سے پہلے پہلے اس کو پورا کر لیں۔ تو فجر میں اس کو کہا جاتا ہے صبح، اور شام میں مغرب کی نماز کے بعد کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس میں درود 7 مرتبہ پڑھنا، 3 مرتبہ پڑھنا، 11 مرتبہ پڑھنا، وہ بسہولت ہے، آپ کی سہولت پر ہے۔ آپ 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں 3 مرتبہ پڑھیے، 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں 7 مرتبہ پڑھیے، 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں 11 مرتبہ پڑھیے، کوئی متعین تعداد نہیں ہے۔ اور درود شریف کے فضائل بہت سارے ہیں، انشاءاللہ اس کے ذریعے فائدہ حاصل ہوگا۔ درود شریف اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو چیز درود سے شروع ہوتی ہے اور درود پر ختم ہوتی ہے، اللہ اس کو اس مقصد میں کامیابی دے دیتے ہیں۔ دعا کے بارے میں آتا ہے کہ جو دعا درود سے شروع ہو اور درود پر ختم ہو، دعا قبول ہو جاتی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو معلق رہ جاتی ہے۔ تو مجھے آج کی ویڈیو میں یہ بتانا تھا، اگر آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو مجھے کمنٹ کریں، یا ای میل دیا ہوا ہے اس پر ای میل کریں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر سوال کا جواب دے سکوں۔ آپ اپنی مخصوص دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے، پوری امت مسلمہ کو یاد رکھیے، اور امت کی خیر اور بھلائی کے لیے دعا کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی بھلائی کا معاملہ فرمائے، اور آپ تمام کی دنیا آخرت کی ساری ضرورتوں کو پورا فرمائے، اور اگر کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت